روح کیا ہے، روحانیت کیا ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں. تو اگر کوئی بھی بندہ خود کو کہتا ہے کہ میں روحانیت کو مانتا ہوں، اور میرا جو میں پڑھتا ہوں یا جو کچھ کر رہا ہوں وہ روحانیت پہ زیادہ عمل ہے، تو جب ان کے ساتھ یا ان کو پوچھا جاتا ہے کہ روحانیت کیا ہے، تو وہ صحیح طریقے سے اس کو ڈسکرائب نہیں کر پاتے. یہاں تک کہ میں نے تو ایسے بہت سارے روحانی پیشوا دیکھے ہیں جو خود کو روحانی پیشوا کہتے ہیں، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ روحانیت کس کو کہا جاتا ہے، تو یقین کریں ادھر ادھر پلٹیاں مارتے ہیں، وہ تو بتا ہی نہیں پاتے ہیں کہ اصل روحانیت کیا ہے. یہ آپ سب لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ارد گرد جو بھی خود کو روحانیت کا چیمپئن سمجھتا ہے، اس سے آپ ضرور پوچھیں کہ روح کیا ہے اور روحانیت کیا ہے. آپ یقین کریں گے صحیح طریقے کا آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے. میں آج کیا کرتا ہوں، آپ کو روحانیت اور روح کے بارے میں جو معلومات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ کوشش کروں گا آپ تک پہنچاؤں گا. انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے. پھر میرا ایک ضرور کام کیجئے گا، جو بھی خود کو آپ کے ارد گرد روحانی پیشوا یا اپنے آپ کو بڑے روحانیت کے چیمپئن سمجھتے ہیں، ان سے یہ دونوں سوال ضرور کیجئے گا کہ روح کیا ہے اور روحانیت کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ روح میرے امر سے ہے. تم سے پوچھتے ہیں کہ روحانیت یا روح کیا ہے، تو ان کو بتا دو روح میرے امر سے ہے، اور میں نے بہت قلیل معلومات دی ہے. لوگوں کو بڑا قلیل معلومات دی ہے، لیکن لوگ خود کو چیمپئن سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں روحانیت کا پورا پتہ ہے. تو جو قلیل معلومات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو ہم اس پہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے جی، سب سے پہلے انسان کی تو تخلیق ہے، کیونکہ میں قرآن کے دائرے میں رہ کے بات کروں گا اور اسی پہ ہی میرا فوکس ہوگا. اب اس کو سائنس نے آج تک ڈینائی نہیں کر پائی سائنس، لیکن میں اس کو سائنس کے حوالے سے تھوڑا ہٹ کے صرف اور صرف قرآن کیا کہتا ہے روح اور روحانیت کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بعد فیصلہ آپ خود کیجئے گا. تو جب انسان کی تخلیق کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو 3 چیزوں سے بنایا ہے. نمبر 1 جسم ہے انسان میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جسم دینے کے بعد اس کو ایک نفس دی ہے. نفس کا مطلب ہے نفسیات، اس کو سینس پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، سینسز جسے ہم کہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی روح پھونکی ہے. یہ قرآن شریف میں کلیئر موجود ہے کہ روح پھونکی اور پھر انسان بن گیا. اور جب انسان مرے گا تب بھی روح کبھی نہیں مرتی. کل نفس ذائقۃ الموت، نفس مرتی ہے، وہ نفسیات ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی مرتا ہے تو سینسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر ڈیکمپوزیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جسم تو یہیں کا ہے. جیسے ہی روح نکلتا ہے تو بیکٹیریا حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کسی بھی لاش کو اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ بدبو کر جائے گی، پھٹ جائے گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے مردے کو دفنایا جاتا ہے. تو جسم تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جسم تو مٹی ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. نفس ختم ہو جاتا ہے، نفسیات ختم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. اور روح پرواز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا روح جب انسان میں اندر روح ڈالا ہے، پھونکا ہے، تو وہ روح پھر واپس روح چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا روح جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب آتے ہیں روحانیت پہ. روحانیت کا تعلق ظاہری چیز سے ہے ہی نہیں. جو کچھ باطن ہے، جو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ دیکھیں ایک جسم ہے ظاہری ہے، لیکن جسم کے اندر روح ہے، وہ باطن ہے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو روحانیت ایک علم ہے، ایک ایسی دنیا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک چھوٹے سے مثال کے. فار ایگزامپل آپ جو کچھ دیکھ رہے ہو، اگر آپ کسی جگہ پہ جنگل میں یا شہر میں کہیں پہ بھی کھڑے ہو، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ ایک وجود ہے. وجودیت کا فلسفہ ہے کہ آپ کو سب چیزیں ظاہری نظر آ رہی ہے، پیڑ پودے، جانور، بلڈنگز، یہ جو کچھ آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جو آپ ہاتھ لگا کے چھوتے ہیں یا ان کو محسوس کرتے ہیں، یہ سب وجودیت کا فلسفہ ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک وجود ہے. انسان بھی ایسا ہی ہے. آپ جب ہاتھ لگاتے ہو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے، یا یہ دیکھتے ہو تو وجود کا پتہ چلتا ہے. ایک وجودیت کا جو کانسیپٹ ہے، اسی کو ہم اب سائڈ میں رکھتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا پوری جو چل رہی ہے، یہ دنیا پوری تضاد کے قانون پہ چل رہی ہے. مطلب پلس اور مائنس، خوشی تو غم، دن رات. تو یہ پوری اگر آپ دیکھیں گے کہ پلس مائنس کے سوائے دنیا چلے گی نہیں. تو اب وجودیت ہے، مطلب ظاہری دنیا ہے، تو ہاں باطنی دنیا بھی ہوگی.
ہوگی کیا؟ بالکل ہے. یہ جو باطنی دنیا ہے اس کو، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب اس باطنی دنیا جو روحانیت کی دنیا ہے وہ اصل میں ایکچوئل حقیقی دنیا ہے، کیونکہ اگر آپ اس روحانیت کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اس باطنی دنیا کے ساتھ اگر کنیکٹ ہو جائیں گے، تو پھر انسان کو معلوم ہوگا کہ اس انسان کا آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ. اور وہ جو اندر کی جو گندگی ہے، جو نفس کی گندگی ہے، نفس امارہ کی جو گندگی ہے وہ، اور جسم کی گندگی ہے، اس سے وہ روح خود بخود نجات پانا شروع کرے گا. ورنہ آپ اپنے روح کو خامخواہ اس نفس اور اس جسم کی گندگی کے ساتھ ملانا شروع کرتے ہیں، تب روح بے چین ہو جاتا ہے، اور روح یہ سمجھیں کہ وہ بیدار ہی نہیں ہوتا. تو روحانیت جو ہے وہ ہے ایکچولی دیکھا جائے تو باطنی دنیا جو بھی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ روحانیت ہے. اب باطنی دنیا میں ہمیں وہاں پہ ہمیں اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے، یہاں پہ اس کا بھی ایک معاشرہ ہے، باطنی معاشرہ، اس میں ہمیں اپنی سروسز دینی ہے. تو اس کے لیے ہمیں روحانیت میں اندر جانا پڑے گا، اپنے روح کو بیدار کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ایک روحانیت. اب روح کو کیسے بیدار کریں، اس کی غذا کیا ہے، اس میں میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے، آپ میرے اسی چینل میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں روحانیت ہے کیا. تو کوئی بھی پوچھے آپ سے کہ روحانیت کیا ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو باطنی دنیا ہے، جو نظر نہیں آتی، وہاں پہ ہمارا آپ کا جو بھی ایک سروسز دینی ہے، وہ ہم جب سروسز دیں گے، ہم وہاں پہ اپنے روح کو بیدار کریں گے، تو اس کا ریئیکشن ہمیں ظاہری دنیا میں محسوس ہوگا، اور ساری جو دنیا میں ہمیں نفس امارہ کی جو برائیاں ہیں اس کو روکے گا. وہ روحانیت اس کو روکے گی، کیونکہ روح بڑا پاک ہوتا ہے. روح آپ کا اگر بیدار ہو گیا تو آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو کچھ گند ہو رہا ہے، یا یہ معاشرے خراب ہو رہے ہیں، چاہے وہ اجتماعی سے لے کے انفرادی سے لے کے اجتماعی تک آپ پورا دیکھیں، جو معاشرہ خراب ہو انسان ہی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا نفس اور اس کا جسم اس سے غلط کام کروا رہا ہے. لیکن اگر معاشرے میں روحانیت غالب ہو جائے تو یہ معاشرہ گلے گزار ہوگا. اور قرآن شریف کا جو پورا میسج ہے، آپ یقین کریں شروع سے لے کے آخر تک جو بھی ہے وہ ٹوٹل روحانیت پہ ہے. جب آپ روحانیت پہ کو فالو کریں گے، اس کو سمجھ کے، اس کی اصولوں کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے، تو یقین کریں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا اجر ضرور ملے گا. اور یہاں پہ آپ کے جو معاملات ہیں، کتنے پریشان ہیں لوگ، سب کچھ ہے پھر بھی پریشان ہیں. اس لیے پریشان ہیں کہ کیونکہ وہ نفس آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ تنگ ہو رہے ہو، آپ بار بار پریشان ہو رہے ہو، تنگ ہو رہے ہو. یہ جو نفس ہے آپ کو وہ تنگ کر رہا ہے. ایکچولی جب آپ روحانیت پہ آ جائیں گے تو اس دنیا میں بھی آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں آ جانا، سلامتی میں آ جانا، آپ بالکل سلامتی میں آ جائیں گے، پیس میں آ جائیں گے. اور انسان کا الٹیمیٹ گول تو پیس ہے نا، سکون حاصل کرنا. تو وہ سکون صرف روحانیت میں آپ کو ملے گا.